بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت الکرسی جو قرآن کریم کی تمام آیات سے عظیم آیت ہے اور جس کی بڑی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات و جلال، اس کی شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیات کون سی ہیں؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم تو نے درست کہا، اے ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا تو ایک رات کو آنے والا آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے والی چیزیں بھرنا شروع کر دیں۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج، عیال دار اور سخت حاجت مند ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، اپنے رات کے قیدی کا حال تو سناؤ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اس نے کہا کہ وہ سخت حاجت مند اور عیال دار ہے تو میں نے رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی دوبارہ آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دے دی تھی کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ سو میں چکنا رہا، چنانچہ وہ آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں خوراک ڈالنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں بہت محتاج ہوں اور مجھ پر اہل و عیال کی ذمہ داری کا بوجھ ہے، اب میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ میں نے رحم کھاتے ہوئے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، اپنے قیدی کا حال تو سناؤ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے سخت حاجت اور اہل و عیال کی ذمہ داری کا بوجھ ذکر کیا تو میں نے ترس کھاتے ہوئے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں نے تیسری بار اس کی گھات لگائی تو وہ پھر آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے کی اشیاء ڈالنا شروع کر دیں۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اب میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، بس یہ تیسری اور آخری دفعہ ہے۔ تو روز کہتا ہے کہ اب نہیں آئے گا، لیکن وعدہ کرنے کے باوجود پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا۔ میں نے کہا، وہ کیا کلمات ہیں؟ کہنے لگا، جب بستر پر آؤ تو آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر آخر تک پڑھ لیا کرو۔ ساری رات اللہ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے رات کے قیدی کا حال سناؤ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے کچھ ایسے کلمات سکھائے گا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے گا، تو یہ سن کر میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کی، اس نے مجھ سے کہا کہ جب بستر پر آؤ تو اول سے آخر تک مکمل آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو اس سے ساری رات
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ اب صحابہ کرام خیر و بھلائی کے سیکھنے کے حد درجہ شائق تھے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے بات تو سچی کی ہے، حالانکہ وہ خود تو جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم 3 راتیں کس سے باتیں کرتے رہے ہو؟ میں نے عرض کی، نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا وہ شیطان تھا۔ اس حدیث سے آیت الکرسی کی فضیلت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کا نام آیت الکرسی ہونے کی تصدیق بھی معلوم ہوئی ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی۔ مطلب یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والا موت کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا۔